میری طرف سے فرسٹ فلائٹ دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم افریقہ کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں جو بر اعظم افریقہ کا امیر ترین ملک اور موجودہ دنیا کا غریب ترین ملک کی فہرست میں 13ویں نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے۔ دوستو، آپ ایلن مسک کو دنیا کا امیر ترین شخص سمجھتے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مٹی سے بنی دنیا کی سب سے بڑی مسجد اس ملک میں واقع ہے، تو وہ ملک ہے مالی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مالی کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مالی کی سیر کے ساتھ ساتھ ان سبھی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے جن معلومات سے آپ لوگ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے، اور مالی کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل فرسٹ فلائٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اس ملک کا مکمل نام ریپبلک آف مالی ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے یہ خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ مالی کے شمال میں الجزائر، مشرق میں نائجیریا، جنوب میں برکینا فاسو اور کوٹ ڈیائیور، جنوب مغرب میں گنی، مغرب میں سینیگال اور موریتانیہ واقع ہے۔ مالی کا کل رقبہ 12,40,190 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا 23واں بر اعظم افریقہ کا 8واں بڑا ملک ہے۔ مالی ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی 90% آبادی مسلم ہے، 5% عیسائی ہیں، باقی 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ مالی 2,19,90,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 61واں بڑا ملک ہے۔ 1880 میں مالی پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا اور اسے 19 سال تک فرانسیسی کالونی کا درجہ دے رکھا اور اس کا نام فرانسیسی سوڈان کر دیا گیا۔ 1920 میں تنظیم نو کے بعد پرانا نام مالی رکھ دیا گیا۔ اگلے آنے والے 40 سالوں تک مالی کو بے شمار مشکلات سے گزرنا پڑا۔ کبھی اسے سوڈان کے ساتھ ملا دیا گیا اور کبھی سینیگال کے ساتھ۔ بالآخر 22 ستمبر 1960 کو مالی ایک آزاد خود مختار حکومت کے ساتھ ریپبلک آف مالی کے نام جانے جانا لگا۔ آج مالی کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ منسا موسا سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے 1312 سے لے کر 1337 تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنی نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ ٹیمپٹکو اور گات کی مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاس، مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تقاضا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ منسا کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے 1324 میں کیا تھا۔ دوستو، یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسا کو شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسا نے کثرت سے سونا تقسیم کیا۔ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ منسا موسا مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمٹکو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمٹکو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ منسا موسا کے زمانے میں مالی کی پہلی مرتبہ بیرون ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسا درویش، صفت اور نیکوں کے نام تھا۔ اس کے عدل اور انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسا کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 میں شہر گاد کے سنگائی حکمرانوں نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسا کے بھائی سلطان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبٹکو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف کی۔ حال ہی میں ایک امریکی جریدے نے ہر دور کے امیر ترین 10 افراد کی فہرست مرتب کی ہے، جس میں منسا موسا کو بھی تاریخ کے امیر ترین اشخاص کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق موسا اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے احساسوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا۔
یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تاریخ دان اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا اس کو کیسے بیان کریں۔ جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ کچھ کے نزدیک تو اس کی دولت 400 ارب ڈالر کے قریب تھی۔ آج کے امیر ترین شخص کی دولت 90 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلم حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعزاز دیا گیا ہے۔ لیکن یہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ مالی کا دارالحکومت بیماکو سٹی ہے جس کی آبادی 42 لاکھ کے قریب ہے۔ بیماکو کو مالی کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا جبکہ دنیا کا 6 نمبر پر تیزی سے پھیلنے والا شہر ہے، اور اس کا رقبہ 245 کلومیٹر ہے۔ دریائے ناجر کے اس کنارے واقع یہ شہر مالی کا سب سے قدیم اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ کسی دور میں یہاں پر فوجی ہوائی اڈے ہوا کرتے تھے جو اب ختم کر کے اسے کاروباری مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مالی میں ہر عورت کے اوسطاً 6 بچے ہوتے ہیں۔ اس ملک کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ زراعت میں سب سے زیادہ پیداوار کاٹن کی ہے، اس کے بعد چاول، چھلیاں، تمباکو اور سبزیوں کی ہے، اور اس کے علاوہ سونا، یورینیم، فاسفورس، نمک اور چونا جیسی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مالی رہن سہن کے لحاظ سے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ابھی مالی میں زیادہ تر گھر کچی اینٹوں اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مالی کے شہر جینی میں اس عظیم ترین مسجد کو آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ مسجد 13ویں صدی میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کو یونیورسو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا جا چکا ہے اور یہ پورے افریقہ میں لینڈ مارک کے طور پر جانی جاتی ہے، اور مالی کی پہچان بھی اس مسجد کو گریٹ ماسک آف جینی کہا جاتا ہے۔ مٹی اور لکڑی سے تیار ہونے والی مسجد جینی 3 مناروں اور 5 منزلوں کے ساتھ آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جسے اب عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور مالی کے بارے میں اگر منفرد معلومات کی بات کی جائے، مالی کے نام کے معنی دریائے گھوڑا یا گینڈا کے ہیں، جو مالی میں بولے والی زبان بمبارا سے لیا گیا ہے۔ شمالی افریقہ میں موجود دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا ہے، جسے صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ مالی کا زیادہ رقبہ سہارا میں آتا ہے۔ اس صحرا میں گرمیوں میں گرم ریتلے طوفان اور چکر چلتے رہتے ہیں اور خشک سالی رہتی ہے۔ اس صحرا کا رقبہ 90 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ فروری سے جون تک مالی کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ جون سے نومبر تک ہلکی ہلکی بارشیں ہوتی ہیں جس سے کسانوں کی کھیتی رنگ لاتی ہے۔ نومبر سے فروری تک موسم ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے۔ 2011 تک مالی میں سیاحوں کا آنا جانا صحیح لگا ہوا تھا۔ 2 لاکھ افراد نے 2011 میں مالی کا وزٹ کیا، لیکن اسی سال سیاحوں پر ہونے والے عملوں لوٹ مار نے سیاحوں کو اس قدر بدظن کیا کہ 2012 میں یہ تعداد 2 لاکھ سے کم ہو کر 10,000 تک آ گئی، اور آنے والے سالوں میں مزید کم ہوتی گئی، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی ٹریول کمپنیوں نے مالی وزٹ کی سروس ختم کر دی ہے۔ مالی کی 50% آبادی کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ مالی افریقہ میں سونا پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ جنوبی افریقہ اور گانا کا پہلا اور دوسرا نمبر ہے۔ مالی میں 29 ایئرپورٹ ہیں، جن میں صرف 8 رن وے ہی انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں۔ زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ ریل کا نظام تو موجود ہے، لیکن وہ ہمسایہ ممالک میں مسافروں کی رسائی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یا درآمدات اور برآمدات کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غریب ملک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس ذاتی گاڑیاں بہت کم ہیں، اور انسانی اسمگلر مالی کے راستے ہی لوگوں کو دوسرے ممالک لے کر جاتے ہیں۔ مالی کی قومی زبان فرانسیسی ہے، مگر مالی میں 80% آبادی بمبارا زبان میں بات چیت کرتے ہیں، جبکہ 40% کے قریب زبانیں قبائل کے حساب سے ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے۔ مالی کی کرنسی کو مغربی افریقی فراق کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں 2 فراق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مالی میں بجلی کا نظام صرف شہری علاقوں تک ہی محدود ہے۔ شہری علاقوں میں بھی ابھی تک صرف 55% آبادی کو ہی بجلی میسر ہے۔ مالی کا کالنگ کوڈ +223 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .ml ہے۔ وقت کے لحاظ سے مالی پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔
माली की 10% आबादी अभी तक खेमों और झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर है। माली में सेहत का निज़ाम बहुत ही कमज़ोर है। हर साल हज़ारों अफराद सेहत की बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। माली में तालीम की शरह सिर्फ 40% के करीब है। माली में बच्चे को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। बेशतर माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से किताबें, बस्ते और यूनिफॉर्म खरीदने तक की वसत नहीं रखते। यही एक बड़ी वजह माली में तालीम के ना होने की है। माली की 80% आबादी ज़राअत के शोबा से मुंसलिक है, जबकि बाकी 20% सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत करते हैं। फुटबॉल माली में सबसे ज़्यादा शौक से खेली जाने वाली खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल भी खेली जाती है, लेकिन ज़्यादातर अफराद फुटबॉल खेलना और देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थी माली के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों क़ारिब के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय बजरिया कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी अर्ज है कि लाइक का बटन भी दबा दें। आपके इस अमल से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।